بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ فائدہ: جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے اور پانی جتنا بھی گہرا ہوگا اتنا ہی صاف اور شفاف ہوگا، اس لیے حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرا ہونا فرمایا گیا ہے۔ اور جتنا صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنا ہی صفائی بدن پر آئے گی۔ اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائیں تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔ جس قسم کا مضمون ان 2 حدیثوں میں ارشاد ہوا ہے، اس قسم کا مضمون کئی حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلاً ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہو جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گرد و غبار میل کچھ لگ جاتا ہے، اور کارخانہ اور مکان کے درمیان میں 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانہ سے گھر جاتا ہے تو ہر نہر پر غسل کرتا ہے۔ اسی طرح 5 نمازوں کا حال ہے، جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا اور لغزش وغیرہ ہو جاتی ہے تو نماز میں دعا استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ بالکل اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس قسم کی مثالوں سے اس امر کا سمجھا دینا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز کو گناہوں کے معافی میں بہت قوی تاثیر عطا فرمائی ہے۔ چونکہ مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے مختلف مثالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو واضح فرما دیا کہ اللہ جل شانہ کی اس رحمت اور وسعت اور مغفرت اور لطف و انعام اور کرم سے ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں تو کسی کا کیا نقصان ہے، اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، حکم عدولیاں کرتے ہیں، تعمیل ارشاد میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اس کا مقتضی یہ تھا کہ قادر عادل بادشاہ کے یہاں ضرور سزا ہوتی اور اپنے کے کیے ہوئے کو بھگتے، مگر اللہ کے کرم کے قربان کہ جس نے اپنی نافرمانیاں اور حکم عدولیاں کرنے کی تلافی کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اگر ہم اس سے نفع حاصل نہ کریں تو ہماری حماقت ہے۔ حق تعالی شانہ کی رحمت اور لطف تو عطا کے واسطے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جو شخص سوتے ہوئے یہ ارادہ کرے کہ تہجد پڑھوں گا اور پھر آنکھ نہ کھلے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا اور سونا مفت میں رہا، کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی دین کا اور عطا کا، اور جو کریم اس طرح عطا کرتا ہو اس سے نہ لینا کتنی سخت محرومی اور کتنا زبردست نقصان ہے۔